السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم غم کے کنویں سے پناہ مانگو۔ غم کے کنویں کیا ہیں؟ جہنم۔ اس میں وہ جائیں گے جو قرآن دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ جہاں علم والوں کے درجے بلند ہیں، وہاں ان کا امتحان بھی سخت ہے۔ سارے قرآن پڑھنے والے یہ سمجھیں، اگر قرآن پڑھتے پڑھتے بھی آپ پر آزمائشیں سخت ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں، تو آزمائشیں درجے بڑھانے کے لیے آتی ہیں، ہمیں اس میں صبر کرنا ہے۔ ویسے بھی علم صبر مانگتا ہے، صبر سے علم آتا ہے، علم میں برکت ہوتی ہے، اور اللہ جس کا چاہتا ہے اس اسلام دین کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے تو اس کے لیے اس کا سینہ کشادہ کرتا ہے اور اس کو سیدھے راہ کی، صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے۔ بارک اللہ فی۔ آج اس قسم کی آیتیں آئیں گی۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آیت ہماری 22 سورۃ الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، سیصیب الذین اجرموا
صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون۔ بارک اللہ فی۔ ایک ہی موضوع چل رہا ہے، ہم نے 127 پر اسٹاپ کیا۔ اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ دین اسلام پر کیسے ہوگا، کس طرح ہمیں قائم رہنا ہے۔ اب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 123 سے، وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہم سب سے کوسچن کر رہے ہیں، کیا بھلا جو تھا مردہ، فَأَحْيَيْنَاهُ تو زندہ کیا ہم نے اسے، یہاں نہ آیا ہے، ہم نے زندہ کیا، یعنی زندہ کرنا، مردہ کرنا، اسلام کے لیے سینہ کھولنا، یہ ہدایت دینا، روشنی، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اللہ اس کو دیتا ہے جس کو اس کی تڑپ ہوتی ہے، جو اس کے دن رات اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں دونوں صراط مستقیم اور گمراہی کے دونوں راستے بتا کے قرآن میں مثالوں سے سمجھایا ہے کہ تم دین پہ آ جاؤ، اسلام پہ آ جاؤ، یہی اصل دین ہے۔ اومن کان میتن، کیا بھلا جو تھا مردہ، فاحییناہ تو زندہ کیا ہم نے اسے، وجعلنا اور بنایا ہم نے لہو اس کے لیے نورن ایک نور۔ کون سا نور؟ قرآن نور ہے، روشنی ہے، قرآن اسلام ہے، ہدایت ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ایک جو انسان تھا وہ کافر تھا یا دین پہ نہیں تھا، تو ہم نے اس کو بنایا، ہم نے اس کو نور دیا، غلط راستے پر تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہت بھٹکا ہوا انسان بھی سیدھے راستے پر آ جاتا ہے، لیکن تڑپ ہو، کوئی ایسا ساتھی مل جائے، ایسا کوئی درس تدریس والا نیک آدمی ساتھی بن جائے تو اس کو سیدھے راستے کی انفارمیشن مل جاتی ہے، تو ہمیں بھی اس کے لیے تک و دوڑ کرنی چاہیے۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي، ہم نے بنایا اس کے لیے ایک نور، اب وہ چلتا ہے اس نور کے ساتھ، بِهِ فِي النَّاسِ، اب اس نور کے ساتھ وہ لوگوں میں گھومتا پھرتا چلتا ہے۔ كَمَن مَّثَلُهُ فِي ظُلُمَاتٍ، اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے، یعنی ایک انسان بھٹکا ہوا تھا، کافر تھا، مردہ تھا، اس کو دین کی کوئی پہچان نہ تھی، پھر لیکن تڑپ تھی، نیت کا صاف تھا، نیت اچھی تھی، تو اللہ نے اب اس کو دین اسلام کی روشنی سے مالا مال کیا۔ اب وہ لوگوں کے درمیان وہ اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے، دین پہ ہے، مسلمان ہے، اب وہ اس کے دین کی روشنی کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہاں کمم مثلہ فی ظلمات،
اس طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں چل رہا ہے، یعنی ابھی تک اس کی دین کی روشنی اسلام اس کے پاس پہنچا ہی نہیں، اس کا دل ابھی تک اندھیرے میں، لیس بخارج منہا نہیں ہے نکلنے والوں سے، اور وہ اس سے نکلنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا۔ اللہ سے تڑپ مانگنا کہ اللہ مجھے دین اسلام کا راستہ دکھاؤ، مجھے ایسا ساتھی بتاؤ جو مجھے قرآن سے جوڑے، اب وہ اسے اندھیرے سے نکلنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا۔ کذالک زین للکافرین، اسی طرح مزین کر دیا ہے کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون، جو ہیں وہ عمل کرتے، اب ان کو توفیق بھی نہیں ملتی بطور سزا، تو یہ شیطان نے ان کے لیے برے اعمال، وہ جو سارا دن دنیا میں ہی گھرا پڑا ہے، تو یہ اللہ نے ایسے کافروں کے لیے ان کی دنیا خوبصورت کر کے دکھائی ہے، کانوا یعمل، جو عمل کرتے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اسی طرح بنایا ہم نے، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، اکابر، بڑوں کو، مجرمیہا، یہاں دین کے خلاف پروپیگنڈا کرنا کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح بنایا ہم نے ہر بستی میں اچھے لوگوں کے ساتھ ایسے برے لوگ ہوتے ہیں جو دین پر چلنے والوں کی ہمیشہ برائی، ان کی اگینسٹ، ان کو ہرٹ کرنا، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو اللہ نے ہر نبی کے لیے ایک ہم دشمن انسانوں میں اور جنوں میں بنا رکھے ہیں، تو آپ ان ایسے لوگوں سے گھبرائیں نہیں، اللہ قرآن میں کر رہا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، اسی طرح بنایا ہم نے ہر بستی میں، اکابر، بڑوں کو، مجرمیہا، مجرم اس کے، لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ مکر کریں اس میں، وَمَا يَمْكُرُونَ، نہیں وہ مکر کرتے، إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ جو بھی غلط کام کر رہے ہیں تمہارے ساتھ، وہ اپنے ہی خلاف کر رہے ہیں، جو دوسروں کے لیے کھڈا کھولتا ہے تو اللہ اس کے لیے اس میں گرانے کا انتظام کرتا ہے، تو کبھی بھی کسی کی اپنی اس کی برائی یا اس کی، اگر وہ حق پر ہے، سچا ہے، نیک ہے، تو اس کو ہرٹ نہ کریں، تو اللہ کہہ رہا ہے وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، نہیں وہ مکر کرتے مگر اپنے ہی خلاف، وَمَا يَشْعُرُونَ، نہیں وہ شعور رکھتے، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ، اور جب آتی ہے ان کے پاس، آیتن، کوئی نشانی، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُولُ اللہِ، جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی، قرآن، حدیث، کوئی اچھی بات عمل کرنے کی، تو وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی وہی دیا جائے، مانند مثل ان کے جو دیا گیا اللہ کے رسول کو، اللہ اکبر، اب وہ ہمارے رسول سے حسد کرتے ہیں کہ ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے، کیا چاہتے تھے وہ، یعنی اکابر کا، اکبر کی جمع ہے، مراد کافروں اور فاسقوں کے نرگیں، کیونکہ یہی انبیاء اور داعیاں حق کی مخالفت میں پیش ہوتے ہیں، عام لوگ تو صرف ان کے پیچھے لگنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے ان کا بطور خاص ذکر کیا، اللہ واسن ایسے لوگ عام طور پر دنیا میں دولت اور خاندانی وجہات کے اعتبار سے بھی نمایاں ہوتے ہیں، کون، جو یہاں بڑے اکابر کی مجرموں کی بات ہو رہی ہے، جب ان کو کہا جاتا کہ دین پر آ جاؤ، اللہ رسول کی بات مانو، تو وہ کہتے تھے ہمارے اوپر بھی اسی طرح وحی آئے، ہمیں بھی وہ رسولوں والی بات آ جائے، نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُولُ اللہِ، ہم دیے جائیں مانند اس کو جو دیا گیا اللہ کے رسول کو، اللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے جہاں وہ رکھتا ہے اپنی رسالت کو، یعنی جب ان کو کوئی آیت پہنچتی تو کہتے کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم کو بھی ایسی چیز دی جائے جو اللہ کے رسول کو دی جاتی ہے، اس موقع کو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری عنقریب جن لوگوں کے سپرد کر دے گا، وہ اس کا اہل کون ہے،
سیصیب الذین اجرموا، ان قریب پہنچے گی ان کو جنہوں نے جرم کیے۔ اب اکابروں کی بات ہو رہی ہے جو مجرم ہیں۔ صغار عند اللہ، ذلت اللہ کی۔ اب ایسے اکابر جو چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کیوں نہیں رسالت ملی، ہمیں بھی ہمارے پاس بھی وحی آنی چاہیے تھی، ہم بھی دیکھتے کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ان قریب پہنچے گی ان کو جرم کی ذلت اللہ کے ہاں، وعذاب شدید، اور عذاب شدید، بما کانوا یمکرون، بے وجہ اس کے جو تھے وہ مکر کرتے۔ مکر کیا ہوتا ہے؟ چالیں چلنا، کسی کو دھوکہ دینا۔ تو یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اگر آپ اپنی عقل مندی سے کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کا حق کھا رہے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بظاہر آپ کو لگے گا کہ میں نے اس کو دھوکہ دیا ہے، اس کی پیسے کھا لی ہیں، لیکن اپنے آپ کو دھوکہ۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، بس جسے چاہتا ہے اللہ، ان یہدیہ، کہ ہدایت دے اسے، یشرح صدرہ للاسلام، کھول دیتا ہے سینہ اس کا اسلام کے لیے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، تو جس سے چاہتا ہے کہ وہ گمراہ کر دے اسے، وہ کر دیتا ہے سینہ اس کا تنگ، حرجن، گھٹا ہوا۔ گھٹا کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ہمیں بہت تنگ سینہ، اس کے اندر کوئی ہدایت کی بات جائے ہی نہیں۔ حرج کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ چڑھتا ہے آسمان میں، وہ آسمان پہ سیڑھی رکھ کے چڑھنا چاہتا ہے لیکن تھک کے اس کا سینہ پھونک کے چڑھتا ہے، اس کا سینہ گھٹا ہوا ہے۔ تو یہ ہدایت اور روشنی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دل انسان کا آخرت کی تیاری کرتا ہے، اس کو جو انسان آخرت کی تیاری میں، آخرت کی فکر میں زندگی گزارتا ہے، تو اللہ بھی ایسے لوگوں کے لیے ان کا سینہ کھول دیتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ صدرہ للاسلام، سلامتی، ہدایت، روشنی، جنت کی طرف راستہ، تو اللہ اب اس کی جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ لیکن جو کوشش ہی نہیں کرتا تو اللہ اب اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ کذالک یجعل اللہ، اسی طرح ڈالتا ہے اللہ، رجس علی الذین لا یؤمنون، نجاست کو، نجاست کیا ہے؟ پلیدی، عذاب، شیطان کا تسلط ہونا۔ اب اس کے اوپر شیطان قبضہ کر لیا ہے، اب اس کو کوئی ہدایت روشنی سجھائی نہیں دیتی۔ کون سے لوگ؟ جو ایمان نہیں لاتے، جس نے اللہ سے ہدایت اور سینے کا کھلنا مانگا ہی نہیں۔ یا اللہ خود کہہ رہا ہے کذالک یجعل، اسی طرح ڈالتا ہے اللہ، رجس، نجاست کو، علی الذین لا یؤمنون، اوپر ان کے جو نہیں ایمان لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، اور یہ راستہ ہے آپ کے رب کا سیدھا، یہ سیدھا راستہ آپ کے رب کا ہے۔ ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آیات کو صاف صاف بیان کیا۔ آپ اوپر اللہ نے سارا ایک اسلام پر آنے کا نقشہ کھینچا ہے، ایک سیدھے راستے کی ایک طریقہ بتا کے دیا ہے۔ ھذا صراط ربک مستقیم، اور یہ ہے راستہ آپ کے رب کا سیدھا۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، تحقیق کھول کر بیان کی ہم نے آیات ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ لہم دار السلام، ان کے لیے گھر ہے سلامتی کا۔ دار السلام کیا ہے؟ جنت، جنت کا راستہ، عند ربہم، پاس ان کے رب کی، وہو ولیہم کانوا یعملون، اور وہ دوست ہے ان کا بے وجہ اس کے جو تھے وہ عمل کرتے۔ اب ان کا اللہ بھی دوست ہے۔ ایک اور آیت آئے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، سورۃ بقرہ 257۔ تو یہ وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور
وما يستوي الأحياء ولا الأموات، یہ ساری آیتیں جو اندھیرا اور روشنی مانگتا ہے اور جو چاہتا ہے تو اللہ بھی ان کا دوست ہے، اور اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، ہدایت اور گمراہی برابر نہیں، زندہ اور کافر، زندہ جو ہے وہ مومن ہے اور مردہ کافر ہے، تو یہ دونوں بھی برابر نہیں۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔